نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی گئی کہ جن صورتوں میں قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں۔ جیسے مرتد ہو جائے، اس کو سزا میں اگر قتل کر دیا جائے، یا قاتل کو قصاص میں، یا شادی شدہ جوڑے کو سنگسار کرنے میں، یا ڈاکو کو مقابلے میں مارنے میں، یا سزا میں، یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کر دیا جائے، یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے۔ بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے۔ اور بھی قتل کے بارے میں مزید معلومات آگے سورہ مائدہ میں آئے گی، وہاں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن پیچھے جو ہم سن چکے تھے کہ اپنی جانوں کو ناحق قتل نہ کرنا، تو یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ لیکن جہاں قتل کرنا جائز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے علاوہ جو کرے گا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو اور جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو اس کو پھر کبیرہ گناہوں پر انعام کیا ملے گا وہ تو میں آگے بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے گناہ کسے کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کیسے کہتے ہیں یہ سن لیجئے کہ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی سخت خاص وعید کا مستحق ہو، کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا اسے جہنم کی سزا یا بہت ساری سزائیں جو بیان ہوئی تو اس کے لیے بیان کی گئی ہوں، وہ کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بھی لکھی گئی، 10 بھی لکھی گئی، 17 بھی ہیں، 40 بھی ہیں، اور 700 تک بھی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو اس کی جستجو نہ کرو۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کو ادا کرنے، حرام سے بچنے اور حدوں سے تجاوز نہ کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ کہا کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے۔ جیسے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور باز آ جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کا دل صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ نقطہ بڑھتا ہے تو پھر اس گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ فرمایا اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے گناہ گار، تو گناہ کی انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا، فرماتے ہیں یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں کی جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور فرماتے ہیں تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا، یہ فرماتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہکا لگانا اور گناہ کر کے بندہ خوش ہو جائے تو وہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں حالانکہ تو نہیں جانتا
کہ اب اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا کہ بندہ گناہ نہ کر پایا اس پر غمگین ہے، تو کہا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ گناہ نہ کرنے پر غمگین ہونا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور فرماتے گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے اگر دروازے کا پردہ اڑ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ فرمایا تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی کوئی بندہ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، بندہ اس بات سے ڈرتا ہے، لیکن اس اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جو ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی زبردست نصیحت کر دی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 جنگ کے دن راہ خدا سے میں جہاد سے فرار کرنا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 5 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، نمبر 6 جادو سیکھنا، نمبر 7 سود کھانا، اور نمبر 8 یتیم کا مال کھانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، اور قیامت کے دن ان کے گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا، تو ان گناہوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اور نکفر عنکم سیئاتکم جو اسی آیت میں فرمایا کہ ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ تم عبادات کو بجا لاتے رہو گے، تو ان عبادات کی برکت سے اور کبیرہ گناہوں کی برکت سے تمہیں انعام یہ ملے گا کہ جو تم سے چھوٹے گناہ ہو گئے تو اللہ رب العالمین وہ تمہارے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں عزت کی جگہ میں یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مشیت پر اور اس کی مرضی پر ہے، اور یہ بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ والدین کی نافرمانی کی تو والدین سے معافی مانگے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو معاف ہوں گے۔ اسی طرح کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی تو اس عورت سے معافی مانگے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو معاف ہوگا۔ اسی طرح سود کھایا، سود کا جتنا مال ہے وہ سارا دے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یتیم کا مال کھایا، یتیم کا مال اسے واپس کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں یعنی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بندے کی دو حالت ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان یہ تمنا کسی کے پاس نعمت دیکھی تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس نہیں تو اس سے چھن جائے یہ نعمت، تو یہ نعمت کی تمنا کرنا کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے، تو فرمایا اور یہ تمنا بھی ساتھ ہو کہ مجھے حاصل ہو جائے، اس کے پاس سے چھن جائے، تو اسے کہتے ہیں حسد۔ اور یہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن اگر دوسری حالت یہ ہے کہ بندہ کسی کے پاس نعمت دیکھے لیکن اس سے چھن جانے کی تمنا نہ کرے بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، تو اسے کہتے ہیں غبطہ، اور غبطہ اور یا رشک کہتے ہیں۔ یہ مذموم نہیں، یہ بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی دل میں اس کے لیے خیال پیدا ہوا تو یہ دعا کرے اللہ اس کے پاس بھی نعمت کو سلامت رکھے اور یہ نعمت مجھے عطا کر دے، تو یہ بندہ اس طرح دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب
آیت میراث للذکر مثل حظ الانثیین یہ نازل ہوئی تو اس میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، تو مردوں نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں بھی نیکیوں کا ثواب اللہ ہمیں عورتوں کے مقابلے میں ڈبل عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جب عورتوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں کی بنسبت آدھا ہوگا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور بتایا گیا کہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ عین حکمت ہے، بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ یہ آیت مبارکہ علماء کہتے ہیں کہ کسی کے دل کو صبر نہ آتا ہو، قرار نہ آتا ہو، اس کا نسخہ، اس کا حل اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے، یہ اس آیت میں بتایا گیا۔ فرمایا کہ اگر کسی کو دل میں قرار نہ آتا ہو اور وہ دنیا میں یہ سمجھے کہ ہزار نعمتیں اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے دل کو قرار نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے مثال دے کر ایک سمجھایا، جیسے کہ ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپے ہو، اس کا مالک ہو، لیکن وہ خوبصورت نہ ہو۔ پیسہ اس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے، اب کیا ہوگا کہ وہ ہر وقت خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا، اس کو پیسے کی کوئی آرزو نہیں، تو اس کا بھی جینا دو بھر ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے لیکن اس کے جیب میں پیسہ نہیں، اب وہ ہمیشہ پیسے کو روتا رہے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی یہ دونوں نہ ہو لیکن اس کے پاس اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا یہ نسخہ ہے، تو فرمایا کہ وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے تو ایسا بندہ ہر حال میں سکون میں رہے گا۔ یعنی بندے کو سکون چاہیے تو ہمیشہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ضمن میں ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ بندے کے دل کو قرار اور سکون کیسے ملے، تو فرمایا کہ ہمیشہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو سکون ملے تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو اور تم سے جو اوپر والے ہیں ان کو نہ دیکھو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ جب بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت جو اس کے اوپر ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ جس کے پاس پیسہ نہیں، خوبصورتی نہیں، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں وہ بندہ صحت مند ہے، وہ ہاسپٹل میں چلا جائے، جو پیسوں کے لیے روتے رہتے ہیں یا خوبصورتی کے لیے ہر وقت روتے رہتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جب بندہ ہاسپٹل کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور مریضوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ مجھ پر اللہ کی کروڑوں نعمتیں اور اس کا احسان ہے کہ مجھے اس نے صحت دی ہوئی ہے۔ یعنی بندہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن صحت نہیں ہوتی، ہاسپٹل میں بندہ جا کر دیکھ لے جو مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے مریض، اگر دل کے مریضوں کے یعنی جنا میں جیسے مثال کے طور پر ہاسپٹل میں چلا جائے تو ہر وقت کیسی سہارے ہوتے ہیں، یعنی دل کے ہارٹ کے پیشنٹ کہ جن کی دل کی وہ جو ECG کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کو آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا کس طرح، یا کسی اور ہاسپٹل میں ہزاروں قسم کے مریض ہوتے ہیں، تو بندہ ہاسپٹل کی دہلیز پر جب دیکھتا ہے ان مریضوں کو تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میرے پاس اللہ نے صحت جیسی کتنی نعمت دی ہے۔ تو یہی بات ہمیں اس یہاں پر بھی سکھائی گئی کہ دل کے قرار کا نسخہ یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی رحمت پر اور اس کی نعمت پر ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے اور صبر کرتا رہے۔ یہاں پر اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا اس کا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، اور دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہ کرے گا۔ اس آیت کے تحت اس کا شان نزول یہ علماء نے لکھا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، یعنی عورتوں کا جذبہ دیکھیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح
میدان جہاد میں ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تو ہمیں بھی ثواب ملتا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے انہیں تسلی دی کہ مرد اگر جہاد میں جا کر انہیں جان دے کر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اے عورتوں اگر تم گھروں میں رہ کر اب پاک دامن رہو اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتے رہو تو تمہیں بھی مردوں کی طرح جہاد میں جان دینے کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ عورتوں کو کیسی تسلی دی گئی۔ اور اسی آیت کا جو حصہ مکمل ہوتا ہے وہ یہ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یہاں بندے کو ایک قرار کا بہت زبردست اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز عطا کر دی کہ ہمیشہ بندے کو بتایا کہ اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ ہم جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہی دعا میرے آقا نے سکھائی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کو تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ فضل کیا ہے؟ ہر بندہ کسی لاکھ گنا کوئی نیکی کر کے بھی زیادہ ثواب کما لے، لیکن وہ اللہ کے فضل کا ہی محتاج ہوتا ہے کہ وہ ثواب اسے ملے گا نہیں ملے گا، وہ رحمت اسے ملے گی نہیں ملے گی۔ لیکن یہی بات یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کے سبب سے جنت میں نہیں جائے گا، جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ یہی دعا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں سکھایا کہ ہمیشہ اللہ سے فضل مانگو۔ اور یہاں تک کہ اگر مرغ کی آواز جیسے سنتے ہیں، مرغ جو کڑکڑ کرتا ہے تو وہ جو بانگ دیتا ہے، اس وقت بھی کہا گیا وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کہا کہ جب وہ تم مرغے کی بھی آواز سنو تو اس وقت بھی اللہ سے فضل مانگو۔ مسجد سے نکلو تو اللہ کا فضل مانگو۔ جمعے کے دن جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت بھی کیا مانگو؟ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ بندے کو یہی چیز کام آتی ہے، ہر وقت اللہ سے فضل و کرم مانگتا رہے۔ اور جس کو یہ مل گیا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اللہ کا فضل نہیں، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں، اللہ کا کرم شامل حال نہیں تو کروڑوں روپیہ بھی ہو، اربوں روپیہ بھی ہو، حویلی ہو، کوٹھی ہو، بنگلے ہو، نوکر چاکر ہو، گاڑیاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اللہ کا فضل نہیں، بندے کو سکون نہیں ملتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بنگلہ میں کیا کروں، ان گاڑیوں کا میں کیا کروں، اور ان کروڑوں اربوں روپے کا کیا کروں، کہ جب مجھ پر یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو، اس کے دل کو سکون نہ ہو تو پھر یہ کیا کرے گا۔ اگر بندے کو تھوڑا ملا ہوا ہے لیکن دل کو سکون ہے کہ جو میرے رب نے دیا ہے اس میں بڑی برکت دی ہے، جو میرے لیے لکھا ہے وہ سب سے اچھا لکھا ہے، تو بندے کے دل کو قرار و سکون مل جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر یہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور پھر بندہ ان کی دولت پہ نگاہ بھی نہیں رکھتا کہ مجھے یہ اس کی وراثت میں سے مل جائے یا مجھے یہ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسہ دے دے۔ تو یہ بندہ اپنی سوچ کو پاک کر لیتا ہے اور لوگوں کا محتاج نہیں بنتا، اور پھر اللہ سے کہتا ہے مالک تو اپنا محتاج رکھنا، اپنا فضل و کرم مجھ پر کرنا۔ تو بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہر بندہ بھیک مانگنے پہ بالکل دلیر ہو جاتا ہے اور اس رب سے ہم نہیں مانگتے۔ کہ یہی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے یعنی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید وہ بندہ ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ کوئی بندہ کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، اور اس کے دل میں اگر ہوگی اسی کے ذریعے تو وہ رب ڈال کر ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ تو ہمیں یہی دعا سکھائی گئی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ہم بھی اس سے اس کا فضل مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ سنایا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ہمیں تیری ذات پر بھروسہ کامل عطا فرما، ہمیں یقین کی دولت دے دے اے مالک، ہمیں یقین کی دولت دے دے اے اللہ، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما اے اللہ،
ہم سب پر، عالم اسلام پر، ہمارے گھر والوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ نثار بھائی کو شفا عطا فرما، نثار بھائی کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں جتنے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان سب کی پریشانیاں بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل و کرم اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہمیں ہر حال میں سکون قلب نصیب فرما، وسعت قلب عطا فرما۔ ہمیں مولائی کریم ہمیں دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا لے، ہمیں شیطانوں سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے رب کریم نفس کی ہر شرارت سے بچا لے۔ اس درس قرآن کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اے رب کریم اس درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔